الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کی بعثت فرمائی، پیغمبروں کو بھیجا، اس کا جو بنیادی عنصر تھا یا بنیادی ضرورت تھی وہ توحید کا پیغام پہنچانا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی جو تخلیق کی غرض بتائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، صرف عبادت کے لیے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے حضور شرک کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا اور اللہ کی باتوں کے اوپر یا اللہ کے احکامات کے اوپر وہ لبیک نہیں کہتا، تو شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھلے کتنا بڑا سپر اسٹار کیوں نہ ہو، سپر ڈپر اسٹار کیوں نہ ہو، اگر مسلمان اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اللہ کے قوانین کے اندر شک کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے اندر شک کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا گناہ ہو مسلمانوں میں جو ان کو کفر تک پہنچا دے؟ ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں اگر وہ شرک کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ابھی انڈیا میں جو بندہ ایک سنگر فوت ہوا، اس کے لیے مسلمانوں کے کلمات خیر یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ کے احکام میں شک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مشرک کے بارے میں دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا اور پتھر کے بنے ہوئے بت کو اس نے خدا مانا، اس کو دنیا کا مالک مانا، اس کو سب کچھ مانا۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، بیچاروں کے پاس انہوں نے علم سیکھا نہیں، اور جو علم سکھانے والے ہیں انہوں نے سکھایا نہیں علماء کرام نے۔ دونوں احباب کا قصور ہے، سیکھنے نہ سیکھنے والوں کا بھی اور جن کی یہ ذمہ داری تھی، جنہوں نے سکھانا تھا، ان کی بھی۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں اس کے لیے کلمات خیر کہتے ہیں اور ریسٹ آف پیس کہہ رہے ہیں اس کو، یہ سارے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ ان الفاظ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کے لیے دعا کی تھی بخشش کی، سورۃ منافقون کے اندر پورا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں یا نہ کریں، اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوا اور یہ کافر رہے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے کسی کافر یا مشرک کے لیے دعائے مغفرت کہی، اس کے اسلام کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا؟ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جس نے مشرک کو مشرک سمجھتے ہوئے، کافر کو کافر سمجھتے ہوئے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ روشن خیال بنتے ہیں، ان کو اپنی تہذیب یاد کرنی چاہیے، ان کو اپنا تمدن یاد کرنا چاہیے، ان کو اپنا اسلامی کلچر یاد کرنا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا کہتے ہیں، اسلام کا تہذیب کیا ہے۔ اسلام ایک حدود ہے، حدود۔ اسلام انسانوں کے خلاف نہیں ہے، انسانوں کے اندر جو ایسی چیزیں موجود، جیسے شرک موجود ہے، کفر موجود ہے، نفاق موجود ہے اور بہت ساری ظلم موجود ہے، اس ظلم، نفاق اور شرک کے خلاف ہے۔ اگر یہی بندہ مسلمان ہوتا، بھلے جتنا گناہ گار ہوتا، تو ہم سب کے اوپر ضروری تھا ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ اس نے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اب ہمیں اللہ کہتا ہے کہ مشرک کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ میری ذات کے خلاف ہے، میرے جیسا کسی کو سمجھ رہا ہے، اور ہمیں روشن خیالی سوجی ہوئی کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم کریں گے، اس نے تو اتنے گانے گائے، اس نے تو میوزک کا بڑی خدمات ہے جی اس کی۔ قیامت کے دن آپ نے خود اپنا جواب دینا ہے، آپ اپنی قبر میں خود اکیلے ہوں گے، آپ کے ساتھ اللہ ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔